السلام علیکم دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو خصوص بالخصوص روزے کے بارے میں ہے۔ کافی جگہ پہ میں نے کچھ باتیں سنی ہیں کہ روزے کے بارے میں کہ یہ کیسے فرض ہیں یا کس طرح رکھے جائیں، اگر کوئی بندہ نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا فرض ہے، یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کا اگر فدیہ دیتے ہیں تو کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ فدیہ بھی دینا جو ہے وہ غلط ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ جو روزے رکھ سکتے ہیں تو وہ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ اگر وہ فدیہ دیتے ہیں تو ان کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ اس بات کا جواب اب میں آپ کو قرآن پاک سے دوں گا، کیونکہ قرآن پاک سے اس کا جواب دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ بندہ زبانی بتائے یا کچھ یہ بتائے کہ اس عالم نے یہ بولا، اس عالم نے یہ بولا، یا فلاں حافظ قاری صاحب نے یہ بولا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں، یہ قرآن پاک میں نے آگے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ اب آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا کہ اس ترجمے میں کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ سورۃ بقرہ پارہ 2 آیت 182 سے 184 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ روزے صرف رمضان کے چند دن کے لیے ہیں، اور جو کوئی تم میں بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں اتنے ہی روزے رکھے، اور روزے رکھنے کی طاقت رکھنے والے روزے کی بجائے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں، اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیرات کرے تو یہ اس شخص کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کا علم رکھتے ہو۔ اب یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ جس طرح اسلام میں نماز فرض ہے، جیسے کہ نماز آپ چاہے سفر میں ہیں، بیمار ہیں، یا جس حالت میں بھی ہے، نماز آپ پہ فرض ہے، نماز کی آپ کو کوئی معافی نہیں۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے کی بھی کوئی معافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے تھوڑی سی انسان کے لیے، اپنے بندے کے لیے سہولت رکھی کہ اگر وہ سفر میں ہے اور بیمار ہے تو روزے وہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن وہ چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی چھوڑ سکتا ہے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ روزے بعد کے دنوں میں پورے کیے جا سکتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے۔ اور باقی تھوڑی سی بات یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، کافی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ صحت مند ہونے کے باوجود روزے نہیں رکھتے۔ پہلے نمبر پہ تو ان کو روزے رکھنے چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ اگر وہ روزے نہیں رکھتے تو جیسے قرآن پاک میں ابھی ترجمے میں ہے فدیہ کے بارے میں، وہ فدیہ دے سکتے ہیں، کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس حساب سے فدیہ وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو وہ زیادہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اپنی خوشی سے خیرات زیادہ کر سکتے ہیں، اس میں بھی ان کو منع نہیں ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم روزے کی فضیلت کو سمجھو، اگر تم اس کی فضیلت کو سمجھو، کیونکہ روزے کا ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دینا ہے، دنیا میں بھی اس کا جو اجر انسان کو ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کا اجر روزے کا قیامت کے روز بھی دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزے کا اجر خود دیں گے۔ یہ روزے اللہ کے لیے رکھے جاتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھے جاتے، یہ روزے اللہ پاک ان روزوں کا اجر خود دیں گے۔ ان روزوں کی بڑی فضیلت ہے، جو بھائی نہیں رکھ سکتے تو ان کی الگ بات ہے، اور جو صحت مند ہیں، جو رکھ سکتے ہیں لیکن نہیں رکھتے، ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی روزے لازمی رکھیں اور اس کی فضیلت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی ہدایت دے۔ اور لاسٹ میں آپ سب بھائیوں سے میں نے یہ گزارش کرنی تھی، اکثر اوقات میں سب بھائیوں سے گزارش کرتا رہتا ہوں، جہاں کہیں بھی کوئی محفل ہو، محفل سے مراد ہے ہم بیٹھے ہوں، باتیں ہونے لگ جائیں، تو میں بہت سے بھائیوں سے ایک ہی گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی قرآن پاک کو جو ہے نا وہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں، عربی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی میں نازل کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہے کہ ترجمے میں ہو گیا ہے۔
تو اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں. اس لیے آپ کو آسانی پیدا ہو جائے گی بجائے کہ لوگوں کی باتیں سننے کے. ٹھیک ہے، تو خصوص بالخصوص سب سے یہ التماس ہے اور ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کے پڑھیں. شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں.